نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جناب قاری صاحب قبلہ مسجد عالیہ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور معزز دوستوں، سب سے پہلے میں آپ سب صاحبان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ حسب روایت جناب اقبال رضوی صاحب اور معزز نوجوان اس حاجز کو اس مبارک تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اتنی صلاحیت یا اہلیت رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ جرأت کروں، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے دل میں اللہ رب العزت ادب اور احترام عطا فرمائے کہ ان کے لیے اظہار عقیدت کے لیے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہم اپنے دل کے گہرائیوں سے آقا نامدار علیہ السلام کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اور اس مبارک 12 ربیع الاول میں اپنے کرم سے اس دنیا عالم میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی جشن ولادت کا یہ روز ہے جس کی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر دست بستہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس ناپائیدار زندگی میں اور چند سانسوں میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا نامدار علیہ السلام کی عظمت اور آپ کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور جو ان کے احکام ہیں اور جو ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں تہ دل سے ان کو ہم اپنا لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آقا نامدار علیہ السلام کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کا کسی شخص کے لیے جو بھی ایمان والا ہو اور کوئی زندگی کا شعبہ رکھتا ہو، نادار ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، مفلس ہو، یا کوئی حکمران ہو، یا بال بچے دار ہو، یا تارک الدنیا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جو بھی آپ کا امتی اور مومن اپنائے گا اس کو رب تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا ابراہیم خلیل اللہ، جتنے بھی ہمارے پیغمبران علیہ السلام آئے، ہمارے آقا جو سید الانبیاء ہیں، سالار انبیاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صرف رب تبارک و تعالیٰ نے موصوف فرمایا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، اگر کوئی ایسا غریب نادار ایمان والا مسلمان جو اپنی مفلسی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو دل کے اندر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا نے یہ پہلو بھی ہمیں اسوہ حسنہ کے لیے عطا فرمایا، نمونہ عمل آپ نے ہمیں بتایا۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن ایسا بھی وقت کہ آپ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے، آپ نے
کئی کئی وقت کے فاقے کرے. ازواج مطہرات کا یہ ارشاد ہے کہ 2 مہینے ان کے چولہا نہ جلا. کسی نے کہا ہے کھانا جو دیکھو جو کی روٹی بے چھنا آٹا روٹی موٹی اس پر بھی شکم بھر کر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد و محمد. کوئی ایسا نادار غریب بے روزگار مفلوق الحال ایماندار یہ نہ سمجھے کہ سرکار نے ایسی زندگی نہیں گزاری، بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. کیا کہنا سبحان. اگر ایسی حالات میں اگر کوئی آقا کے امتی ہیں تو ان کو اپنے دل کے اندر احساس کمتری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سرکار کے اس اسوہ حسنہ پر بھی عمل کریں اور خوش ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ہم کو اس پر عمل کے لیے خود کر کے دکھایا، نمونہ عمل بن کر ہم کو سکھایا. نعرہ صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سب بال بچے دار ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں تو ایک بیوی سے زیادہ رکھنے کا قانون بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا کی آپ زندگی دیکھیں، اس حیات طیبہ میں 1 بیوی نہیں 2 نہیں، ازواج مطہرات 9 یا اس سے کم و زیادہ، اور ان کے بچے ان کے عزیز و اقارب ان کے خاندان کے لوگ سب کی مہمان نوازی کرنا، سب بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور اس کے باوجود اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت میں کسی پہلو میں آپ دیکھیں کہیں فرق نہیں پڑتا. یہ نمونہ عمل ہمیں کرنا ہے. ہمیں یہ اپنی زبان سے یہ اپنے ذہن کے اندر یہ لانا بھی نہیں ہے کہ کیا کریں، دنیا کے کاروبار ایسے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اتباع نبوی ہم سے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بھول ہے. میرے بزرگوں اور عزیزوں، میں یہ عرض کروں گا، وہ حکمران جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمائے ہیں، ان کو سرکار کے اس اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے کہ جس وقت ہجرت کے بعد مصائب و آلام پورے اہل بیت برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وطن سے بے وطن ہوتے ہیں، اور جب آپ فاتح کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں تو جتنے بھی دشمنان ہیں جو خون کے پیاسے ہیں ان سے پوچھیں، بتاؤ آج تمہیں میرے سے کیا امید ہے کہ میں کیا سلوک کروں گا. وہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ بدلہ نہیں لیا کرتے. آپ فرماتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف کرے. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بزرگوں، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو اپنے ہاتھ سے حضور نے مارا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. یہ سب کچھ ہمارے اپنے لیے ہے. اگر ہم نے ان باتوں کو اپنا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو ہمیں دین و دنیا کے اندر نجات ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. خداوند کریم اس تھوڑے سے میرے مختصر سے عرض کرنے کو آپ کے لیے بہت کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری مہربانی سے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھ سے تیرے رحم اور کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اور اس آج مبارک جشن ولادت میں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم تیرے محبوب کا صدقہ مانگتے ہیں. تو اپنے حبیب کے صدقے میں گنہگار امتیوں کو نواز دے، سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کر، سب کو ذہنی سکون دے، اپنے پیارے محبوب کی اتباع دے، ہم سب میں محبت دے، اتفاق دے اور جذبہ ایمانی سے سرشار کر دے. دعائیں ہماری قبول ہوں، سب میں محبت و اتفاق ہو. آنے والا وقت جو ہے وہ ہماری لیے باعث خیر ہو. دشمنان اسلام جو اپنی سازشوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے ان کی مکروہ ناپاک سیاست سے دنیا عالم کے مسلمانوں کو بچا لے. بزوں میں خیش جو مسلمان آپس میں کچھ تو خون کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے عقل سلیم دے اور آپس میں اتفاق دے، محبت دے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ نصیب کر دے. یہ ہماری تمنا ہے، تو اس کو قبول کر، دعاؤں کا ظہور کر.
سب بستی پر اپنا کرم فرما. اس آیت عظمیٰ کے صدقے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وآل محمد وعد الجود والکرم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر.